رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقا کے حسن کی ایک حدیث سناتا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینے کے مذاقات میں سیر کے لیے جاتے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے. وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. قافلے کا سردار وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا لے جاؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا. تمہارا اونٹ مجھے پسند آیا. ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے. میں گھر جاؤں گا، گھر جا کر قیمت ادا کر دوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا کو. میرے آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ میرے آقا کو کہتے ہیں آپ لے جاؤ. آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں. اس وقت تک آقا کو جاتے دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے. جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا، کہاں کہ کیا جانے کہاں سے آیا تھا، کہاں کیا کیا، کہاں اونٹ خرید کر لے گیا، کہاں قیمت دی، کہاں نہیں دی، کہاں پھر کیا کیا، کہاں ادھار کیا، کہاں نام جانتے ہو نام نہیں جانتے، ایڈریس جانتے ہو ایڈریس نہیں جانتے، کوئی چیز گروی رکھی کوئی چیز گروی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا ہوتا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتہ نہیں، ایڈریس پتہ نہیں کہاں رہتا ہے کہاں سے آیا ہے، وہ اونٹ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے. کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو نام پوچھتے، تم کہتے ہو پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے. ہم تو اس کے حسن میں ایسا کھو گئے تھے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول چڑھتے تھے. انہیں کی بو مائع سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، انہیں سے گلشن بہک رہے ہیں، رک رہے ہیں بہار نازک ان کے ہزار جڑتے ہیں. پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے تم تو ان کی دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو. میں نام پوچھتا پتہ پوچھتا، ارے دیکھتے نہیں، تم تو ان کی دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے، میں تو ان کی نینوں کو دیکھتا تھا، ان کی آنکھوں کے روشن میں ایسا کھو گیا تھا. ارے ایک شخص بولا کہ دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے، نام بھی نہیں پوچھا پتہ بھی نہیں پوچھا. کلام میں یہ تاثر دیا کہ گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا. کلام میں یہ تاثر دیا ہے کہ گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. کہ اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے. وہ کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی. اگر قیمت ادا نہ کی تو میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتی ہوں. کہا کہ شکر ہے کوئی تو اسے جانتا ہے، کوئی ضامن نہیں تھا، کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا. شکر ہے تم اسے جانتی ہو. کہا کہ جانتی تو میں بھی نہیں. کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو. کہا ہوا یہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو خیمے کی عورت سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا. ارے جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ چھوٹ نہیں بول سکتا. تم کہتے ہو تم ان کی طرح ہو تو جاؤ تم بھی کچھ خریدنے. دیکھتے تیرا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے. ابھی یہ کلام ہو ہی رہا تھا کہ صحابہ آ گئے. کون ہے جس نے میرے آقا کو اونٹ دیا ہے، یہ ضیافت کے لیے حضورے بھی رکھ لو اور قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا اب قیمت کو چھوڑو، اب سودے کو چھوڑو. کہا کیوں یہ بتاؤ کہ وہ سوڑا تھا کہاں سے، وہ منموڑا آیا کہاں سے تھا. ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے. ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں. وہ دکھا کے پاور، وہ سنا کے سکن، بولا ہو کے گیا سب تن من دن. کہا کہ وہ سوڑا تھا کہاں سے، وہ منموڑا آیا کہاں سے تھا. کہا کہ وہ دیکھتے نہیں، یہ وہی تو مدینہ المنورہ ہے. اپنی قسمت پر ناز کرو، یہ وہی تو محمد عربی ہے جس کی عظمتوں کے ترانے دنیا ناپ رہی ہے. وہ سارا قافلہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر واپس آ رہا ہے. ان کے تیور دیکھنے کے ہیں. گویا وہ کہہ رہے ہیں یہ ناسی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ساٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بیدار بھی کی چاہیں گے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. وما علینا الا اللہ.